بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پورتیہ میں سبیہ آپ سے مخاطب ہے۔ کل ہم نے گروہ کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی گروہ کی اقسام کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم نے گروہ کی جو پہلی ٹائپ ہے ابتدائی گروہ جو ہے، جس کا میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی تھی، پھر سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ گروہ جس کے اراکین کے مابین نہایت گہرے مراسم پائے جاتے ہوں، قریبی تعامل پایا جائے، جس کے اراکین آپس میں مل جل کر رکھتے ہوں، وہ ایک دوسرے کو پوری طرح جانتے پہچانتے ہوں اور ایک دوسرے کے رازدار ہوں، وہ بنیادی گروہ کہلاتا ہے۔ بنیادی گروہ کو جو ہے وہ انگلش میں پرائمری گروہ بھی کہا جائے گا، اور اس کو ایک اور نام ہے ابتدائی گروہ۔ بچے اب یہ سن لیں، ابتدائی اور بنیادی گروہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور ان کا انگلش میں نام ہے پرائمری گروہ۔ آج ہم نے پڑھنی ہے ابتدائی گروہ کی خصوصیات۔ ابتدائی گروہ کی جو نمایاں خصوصیت ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے باہمی قربت، یعنی کہ ابتدائی گروہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اراکین کے مابین ایک باہمی قربت والا رشتہ پایا جاتا ہے، ایک بے تکلفانہ میل جول بھی ان میں پایا جاتا ہے، اور یہ کہ گہرے روابط ان میں پائے جاتے ہیں۔ گہرا ربط اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ایک دوسرے کے خیالات و احساسات، پسند ناپسند کو جاننے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ اس سے مشترکہ ثقافت پروان چڑھتی ہے۔ نتیجے کے طور پر افراد کے طرز عمل میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر فرد دوسرے کو ثقافتی پہلوؤں کو جان کر ایک جیسا رد عمل پرفارم کرتا ہے، ایک جیسا رد عمل کا اظہار کرتا ہے، تو یکسانیت پیدا ہوتی ہے۔ اب ہے ذاتی اور گہرے تعلقات۔ بے تکلفی کا انحصار باہمی میل جول پر ہوتا ہے۔ جتنا گروہ کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اتنا ہی ان کے مراسم گہرے ہوتے جائیں گے اور پائیدار ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے وحدت کا شعور، یونٹی۔ ابتدائی گروہ کے لیے ضروری ہے کہ گروہ کے افراد کی خواہشات اور رویوں میں ہم آہنگی پائی جائے، اور تاکہ وہ یکساں اجتماعی مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کر سکیں۔ اجتماعی جو خواہشات ہیں ان کے لیے، اجتماعی ضروریات کے لیے وہ اپنا جو ہے بہتر لائحہ عمل تیار کر کے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو ہے قلیل تعداد۔ ابتدائی گروہ کے افراد کی تعداد محدود ہوتی ہے، کیونکہ گروہی بے تکلفی اور اتحاد یگان کر بڑے گروہوں میں قائم نہیں ہو پاتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اگلی ہماری ہے اس کی جو خصوصیت ہے ابتدائی گروہ کی، کہ تحفظ۔ ابتدائی گروہ اپنے افراد کو احساس تحفظ فراہم کرتا ہے۔ سارے افراد مل جل کر ایک دوسرے کی جو مشکلات ہیں ان کو جسمانی صحت کے حوالے سے کہہ لیں، مالی حوالے سے کہہ لیں، ہر طرح سے ذہنی کشمکش کے حوالے سے کہہ لیں، ہر طرح کے دکھ اور خوشی کے موقع پر یہ لوگ بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے فرد کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے فرد میں احساس تحفظ اجاگر رہتا ہے، اور یہ ابتدائی گروہ فرد کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اتنا زیادہ جو ہے اس چیز کا احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس کو کوئی مشکل درپیش آئے گی تو بہت سارے اس کے گروہی ممبر جو ہیں اس کے ساتھ مل کر جو ہے اس مسئلے کا سامنا کریں گے۔ چنانچہ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ممبرز میں ابتدائی گروہ احساس تحفظ پیدا کرتا ہے۔ اب ہے کوآپریشن۔ ابتدائی گروہ کے افراد کے مابین تعاون کا جذبہ ہمیشہ سے ہی موجود ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سے موقع پر یہ جذبہ دیکھنے میں آتا ہے۔ خوشی، غمی، ہر طرح کی جو ہے مشکل گھڑی میں یہ لوگ ایک دوسرے کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات میں بھی باہمی تعاون کا عملی مظاہرہ دیکھنے کا اس میں موقع ملتا ہے۔ پھر شخصیت کی تکمیل۔ ابتدائی گروہ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ گروہ فرد کی شخصیت کی تکمیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ابتدائی گروہ سے فرد کو گروہی زندگی کے بنیادی لوازمات سیکھتا ہے۔ وہ یہ سیکھتا ہے کہ کس طرح سے ہم دوسرے فرد کے ساتھ محبت اور جو ہے باہمی تعاون، خلوص کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہی محبت، باہمی تعاون، خلوص، تابعداری اور فرمانبرداری جو ہیں وہ شخصیت کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ثانوی گروہ۔ دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے ثانوی گروہ، جس کو انگلش میں کہیں گے سیکنڈری گروپ۔ ٹھیک ہے بچے، ثانوی گروہ جو ہے یہ وہ گروپ ہے جس میں تعلقات کی نوعیت سرسری اور سطحی قسم کی ہوتی ہے۔ دوستی غیر پائیدار ہوتی ہے، خلوص جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور قربانی اثار واجبی سا ہوتا ہے۔ ثانوی گروہ کہلاتا ہے۔ ایسے افراد ایک دوسرے کے قریب نہیں رہتے۔ اگرچہ ایسے گروہ کے اراکین کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، تب ان کے درمیان تعاون کی مدت اور شدت کم ہوتی ہے۔ ایسے گروہ میں بالمشافت تعلق کم ہوتا ہے اور قربت بھی کم پائی جاتی ہے۔
محلے دار، سیاسی جماعت کے کارکن، مذہبی اور تاجر تنظیمیں، سماجی انجمنیں، دکاندار، گاہک، افسر، ماتحت، رفقۂ کار اور سامعین، مسجد کے نمازی، دور کے رشتہ دار اور ہم جماعت یا ہم مکتب وغیرہ سب ثانوی گروہ کی مثالیں ہیں۔ اب جو ہے ہم ثانوی گروہ کی جو ہے وہ اس کی خصوصیت جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس کی ہے محدود مقاصد۔ ثانوی گروہ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ثانوی گروہ کے اراکین کے مقاصد محدود نوعیت کے ہوتے ہیں، چنانچہ جو ہی مقصد پورا ہو جاتا ہے تعلقات کی گہرائی سطحی قسم کی ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انتظامی آفیسر کسی دفتر میں تعینات ہے تو فرد کے ملازمین تو دفتر کے ملازمین کے ساتھ اس کے تعلقات اس وقت تک گہرے رہتے ہیں جب تک وہ اس میں ایز اے آفیسر ہوتا ہے، فرائض منصبی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ آفیسر کسی دوسرے دفتر میں شفٹ ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو پہلے دفتر کے ملازمین سے اس کے تعلقات آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہے رسمی تعلقات۔ ثانوی گروہ کے افراد کے تعلقات فارمل ان نیچر یعنی رسمی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان تعلقات میں جذبات، احساسات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ رسمی تعلقات سے مراد یہ ہے کہ تعلقات کی نوعیت اور مقاصد پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی فرد اس گروہ کا ممبر بنتا ہے تو اس کے لیے تعلقات کی نوعیت پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے۔ مثلا سرکاری، نیم سرکاری اداروں میں آفیسر متحد عملے کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلقات کی نوعیت کس طرح سے ہوگی۔ پھر ہم منصبی تعلقات ثانوی گروہ میں شمولیت کسی فرد کے معاشرتی رتبے یا عہدے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے۔ اس ضمن میں فرد رتبے کے لحاظ سے ان افراد کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیتا ہے جو معاشرتی رتبے کے لحاظ سے ہم پلہ ہوتے ہیں۔ اب جو ہے غیر شخصی تعلقات۔ ثانوی گروہ میں افراد کے تعلقات جذبات و احساسات سے ہٹ کر اپنی اہلیت کی بنا پر قائم ہوتے ہیں، کیونکہ افراد میں تکلفانہ انداز نہیں پایا جاتا، وہ ایک دوسرے سے فرینک نہیں ہوتے، اس لیے وہ غیر شخصی تعلقات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مثلاً تعلیمی، کاروباری، انتظامی معاملات میں مذکورہ اصول زیادہ سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہے بچے ڈویژن آف لیبر۔ ثانوی گروہ میں ہر فرد اپنے مرتبہ اہلیت کی بنا پر اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مثلا ہسپتال میں ڈاکٹر، نرس اور دیگر عملہ اپنی اپنی اہلیت کی بنا پر قائم کرتے ہیں۔ اب بچے آپ کی بک میں ابتدائی اور ثانوی گروہ کا فرق جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ایک ٹیبل کی شکل میں۔ آپ نے اس کو جو ہے یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دی ہیں، آپ نے اس کو غور سے دیکھ لینا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کا۔ اب آگے ہے ان گروپ۔ اگلی جو ٹائپس ہیں وہ ہیں ان گروپ اینڈ آؤٹ گروپ۔ ان گروپ جو ہے، پہلے میں ان گروپ کا آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ اس گروہ میں جو ہے یعنی اردو میں اس کو کہیں گے درون گروپ و برون گروپ، انگلش میں کہیں ان گروپ اینڈ آؤٹ گروپ، اور اردو میں ایک اور نام ہے اس کا اندرون گروہ اور بیرون گروہ۔ سمجھ آگے بچوں آپ لوگ کو؟ درون گروپ و برون گروپ یا اندرون گروہ یا بیرون گروہ، اور انگلش میں نام ہوگا ان گروپ اینڈ آؤٹ گروپ۔ اب سب سے پہلے میں پڑھاتی ہوں ان گروپ۔ اس گروہ میں بنیادی گروہ والی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ گروہ کے اراکین ایسے گروہ کا رکن ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے اراکین میں گہرا قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ تمام ارکان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور یگانگت کا رشتہ موجود رکھتے ہیں۔ گروہ کا ہر رکن اس کی روایات اپنانے اور اس کی تقلید کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ گروہ کے ارکان اپنے گروہ کے مفادات کا تحفظ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ایسے گروہ سے وابستہ ارکان گروہ کو ہمارا گروہ یا اپنا گروہ کہہ کر پکارتے ہیں اور اس سے وابستگی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ایسے گروہ سے وابستگی کے بعد فرد اپنے آپ کو اور اپنے گروہ کو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے اعلیٰ تر سمجھتا ہے۔ گروہ کے ارکان عام طور پر ہمارا خاندان سب سے اچھا ہے یا ہماری ٹیم سب سے طاقتور ہے، ہمارا سیکشن سب سے زیادہ لائق ہے جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہمارے کہنے پر وہ فخر محسوس کر کے اس چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور خاندان کے اراکین، گھر والے، قریبی دوست، رازدار، پھر ٹیم کے کھلاڑی اور اندرون گروہ کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے بچے؟ اب ہے آؤٹ گروپ یعنی بیرون گروہ، یا جو ہے اسی میں اس کو بتانے لگی کہ وہ کیا ہے۔ یہ گروہ کی ایسی قسم ہے جس میں فرد اس کا رکن نہیں ہوتا بلکہ اس گروہ سے بیزار ہوتا ہے۔ گویا ایسا گروہ جس سے دشمنی یا نفرت کا اظہار کیا جائے، جس میں شامل ہونے کے بجائے اسے عدم تعلق پر فخر محسوس کیا جائے، بیرون گروہ کہلاتا ہے۔ بیرون گروہ کے اراکین سے دشمنی و تعصب کا کھلم کھلا اظہار کیا جاتا ہے۔ دوسرے افراد کی ایسے گروہ کے اراکین سے تعلقات کی نوعیت جو ہے ماندانہ قسم کی ہوتی ہے۔ ان کو نفرت اور شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں منفی رویہ اپنایا جاتا ہے۔ ایسے گروہ اور ان کے ارکان کو کم تر، کمزور، بے وقوع سمجھا جاتا ہے۔ ان کے لیے ان کا گروپ، ان کا خاندان یا ان کی ٹیم جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دشمن، مخالف ٹیم، حریف، دیگر اقوام بیرون گروہ کی
مسالے ہیں۔ اب بچے ہیں ریفرنس گروپ۔ ریفرنس گروپ جو ہے ایسا گروپ جس کے ساتھ اراکین خود وابستہ ہونا چاہتے ہیں یا نفسیاتی طور پر خود کو اس کے ساتھ منسلک کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ خوالیہ گروہ یا ریفرنس گروہ کہلاتا ہے، مثلا مخصوص سیاسی گروہ سے وابستہ رہنا، خاص مذہبی گروہ سے منسلک ہونا، طلبہ کا جو ہے وہ تنظیموں سے طلبہ تنظیم کے ساتھ تعلق، اساتذہ، انجینئر، وکلاء اور ڈاکٹر حضرات کا اپنی اپنی تنظیموں سے وابستہ ہونا یا وابستگی کا خواہش رکھنا خوالیہ گروہ کی مثال ہے۔ فرد ایسے گروہ کا رکن نہ ہو تب بھی اسے معلومات کے ذرائع کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اپنے رویوں کے لیے حوالہ گروہ کو بطور معیار استعمال کرتا ہے۔ ان کے حوالے سے اپنا جائزہ لیتا ہے اور اس میں فرد باقاعدہ یا رسمی ممبر نہیں ہوتا بلکہ اپنے گروپ کے ساتھ نفسیاتی اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ چلے بچے، اب یہ تو گروہ ہو گئے، لیکن تین چار اور ٹائپس ہیں جو میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں۔ آپ لوگوں نے وہ کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے میری بات یہ سن کے تو اپنے نوٹس تیار کرنے اور اس میں یہ ایڈ کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے گروہ 4 میں نے آپ لوگ کو بتا دیے نا۔ پہلا کون سا بتایا؟ ابتدائی، دوسرا بتایا ثانوی، تیسرا بتایا ہے میں نے ان گروپ، چوتھا بتایا ہے آؤٹ گروپ، پانچواں اب ریفرنس گروپ، اور چھٹا جو ہے جی 5 میں نے بتا دی، چھٹا ہے رسمی گروہ۔ رسمی گروہ کو فارمل گروپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا گروہ ہے جس میں تنظیم پائی جاتی ہے، ہر فرد آسانی سے اس کی رکنیت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے گروہ میں شمولیت کے لیے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایسے گروہ کے وظائف اور ارکان کی ذمہ داریاں متعین ہوتی ہیں، ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر ہے غیر رسمی گروہ۔ وہ جو ہے غیر رسمی گروہ ایسے افراد پر مشتمل ہوتا ہے جس میں تنظیم نہیں پائی جاتی۔ اس گروہ کے اراکین عام طور پر منتشر حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ضرورت کے وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ اراکین کسی خاص قاعدے قانون کی پیروی نہیں کرتے، اس لیے کسی قسم کی خلاف ورزی کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ ان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی مخصوص فعل سر انجام دیں، مثلا میلے کے شرکا، بازار میں صارفین یا کھیل کے تماشائی وغیرہ۔ اس کے بعد ہے لوکل گروپ۔ ایسے گروہ کے اراکین ایک جگہ مستقل سکونت رکھتے ہیں، ایک ہی جگہ یا علاقے میں رہنے کے باوجود ان کے درمیان تعلقات کی نوعیت غیر رسمی ہوتی ہے۔ مقامی گروہ کے افراد میں اپنائیت پائی جاتی ہے۔ مقامی گروہ میں سے بعض اوقات بنیادی گروہ بھی بن جاتے ہیں، مثلا محلے دار سے رشتہ داری بنا لینا۔ بعض اوقات مقامی گروہ اپنی باقاعدہ تنظیم بنا لیتے ہیں، جیسے محلہ کمیٹی یا بازار کے تاجروں کی تنظیم وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے عارضی گروہ، ٹیمپریری گروپ۔ اس سے غیر مستقل گروہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا گروہ مشترکہ مقاصد کے لیے وقتی طور پر تشکیل پاتا ہے اور مقصد حاصل ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان افراد کے مابین وقتی تعامل پایا جاتا ہے۔ گروہ کے اراکین کے درمیان وقتی طور پر قریبی رابطہ وجود میں آتا ہے۔ جب مقصد حاصل ہو جائے تو گروہ کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی ٹیمپریری اس کی جو ہے نا ڈیوریشن ہوتی ہے کہ ایک وقت میں مشکل کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر بکھر جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر تماشا دیکھنے والے، کسی پروگرام کے سامعین، پھر فلم بین، ریل کے مسافر، پلیٹ فارم پر انتظار کرنے والے مسافر، کھیل کے تماشائی، مظاہرین وغیرہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ چلیں بچے، اب ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے رویہ جو ہے وہ ایٹیچیوڈ، نیا چیپٹر شروع کریں گے۔ اور مجھے یہ جو میں نے کچھ ٹائپس آپ لوگوں کو 4 اور بتائیں گے نا، فارمل گروپ، انفارمل گروپ، لوکل گروپ، ٹیمپریری گروپ، یہ آپ لوگوں نے ایڈ کر لینی اپنے کویسچن میں۔ یہ اسی صفحے پہ ان کو یہ میرا لیکچر سن کے ان کو لکھ لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا، بہت اچھا آپ کا کویسچن بن جائے گا۔ چلیں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔